دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج ڈسکس کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جب تک آپ تک یہ پروگرام پہنچے گا، ایک کیس جو ہے وہ موسٹ پروبیبلی اس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہو چکی ہوگی کہ 11:30 بجے آج یعنی 2 جنوری 2024 کو اس کی سماعت کا ٹائم مقرر ہوا ہے۔ ایک 7 رکنی بینچ ہے جس میں چیف جسٹس جناب قاضی فائزی صاحب جس کی سربراہی کریں گے، اور اس کے باقی یعنی سربراہ کے علاوہ جو 6 اراکین ہیں اور ٹوٹل 7 ہیں، ان 6 اراکین میں منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، امین الدین خان، جمال مندوخیل، محمد علی مظہر اور مسرت ہلالی صاحبہ اور باقی صاحبان موجود ہیں۔ اس میں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کے تاعمر جو نااہلیت ہے اس کو بالآخر اس کا جو الٹیمیٹ اس کا تعین ہے کہ کس سمت میں ہم نے آئین اور قانون کو یا ایک پارلیمانی نظام کو پہنچانا ہے، کہ کیا کوئی شخص جو ہے آرٹیکل 62(1)(f) جو آئین پاکستان ہے اس کے تحت 62(1)(f) اس کے تحت لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے پاس تو یہ جو انسٹنٹ کیس ہے اس میں یہ آیا، ایک بادشاہ خان کیسرانی ہے، سابق MP ہیں تحصیل تونسا سے، بلکہ اب تو ضلع ہے تونسا، اور انہیں جیلی ڈگری کی بنیاد پر نائل کیا گیا تھا اور 62(1)(f) آئین کا آرٹیکل ان پر لگایا گیا تھا کہ انہوں نے گویا جیلی ڈگری جمع کرا کے ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کیا، دین ہی از فاؤنڈ ٹو بی ڈس آنیسٹ انڈر دی کانسٹیٹیوشن، اس آرٹیکل کا حوالہ دے کر وہ الٹیمیٹلی اب ان کی جو پٹیشن ہے یا اپیل ہے الٹیمیٹلی وہ اب لگی تو 11 دسمبر کو تھی، پھر درمیان میں چھٹیاں آ گئیں اور قاضی فائزی صاحب نے کیونکہ یہ بڑا سیریس معاملہ تھا اور کنٹری وائڈ اس سے افیکٹیز یا متاثرین تھے، تو انہوں نے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے پھر یہ کہا تھا کہ چھٹیوں کے بعد اس پر ایک لارجر بینچ تشکیل دیں گے۔ جو اس میں جو کنٹرڈکشن یہ ہے کہ ایک طرف تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ جن کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے 62(1)(f) کا، جن میں بڑے نمایاں نام جو ہیں وہ میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین ہیں، اس کے علاوہ بھی متعدد سابق پارلیمنٹیرینز ہیں جیسے بادشاہ خان کیسرانی وغیرہ۔ تو ایک طرف تو وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، دوسری طرف جب PDM کی حکومت تھی تو انہوں نے جو الیکشنز ایکٹ 2017 ہے اس کی متعلقہ پروویژنز میں یہ ترمیم کی کہ جو جہاں بھی کہیں تعین نہیں کیا گیا آئین اور قانون میں، یہ لکھا نہیں گیا پارلیمنٹ کی طرف سے کہ 5 سال نائلی ہوگی، وہاں پر اگر کوئی 62(1)(f) کے حوالے سے ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 5 سال ہوگی۔ اور وہ ظاہر ہے اگر دیکھیں جہانگیر ترین اور نواز شریف اور ایون یہ جو کیسرانی صاحب یا اس طرح کے باقی سابق پارلیمنٹیرینز ہیں وہ گزار چکے ہیں، تو ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بلکہ متعدد فیصلے ہیں، دوسری طرف پاکستان کی پارلیمنٹ کا لیجیٹیمیٹلی پروملگیٹڈ قانون ہے، دونوں متصادم ہیں باہم۔ اب دیکھتے ہیں کہ قانونی طور پر اگر ہم اس کو ایک لیگل مائنڈ یا ایک یعنی لائرز کی حیثیت سے کھنگالنے کی کوشش کریں تو کیا پروز اینڈ کانس ہیں، یعنی قانون اور آئین کی اسپرٹ اس میں کیا کہتی ہے کہ 5 سال ہونی چاہیے یا لائف ٹائم ہونی چاہیے۔ اس میں متعدد باتیں کہی جا سکتی ہیں، اس کے بعد ہم اس پر بھی آئیں گے کہ اس کا لائکلی ڈیسیژن کیا ہوگا ان ججز کی طرف سے، جو ظاہر ہے اب تشت ازبام ہیں اور ان کے خیالات بھی کم و بیش زیادہ کے پہلے ہی واضح ہیں۔ تو بہرحال اس میں قانونی جو نکات اٹھائے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو اسی طرح کی ڈسکوالیفیکیشن کی باقی پروویژنز ہیں، اسی طرح 62(1)
یا 62 کے جو سب آرٹیکلز ہیں باقی، ان میں جو ہے وہ 5 سال کا تعین ہے. یعنی اس طرح جو الیکشن ایکٹ کی متعلقہ پروویژنس ہیں ان میں 5 سال کا تعین ہے. مثلاً اگر کسی نے قتل بھی کیا اور وہ کنوکٹ ہو گیا ہے تو اس کی بھی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، نااہلیت ہے، وہ 5 سال ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے یہ کیا ہے تو وہ اور کیے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنوکٹ ہو گیا تو ظاہر ہے اس کی سزا ویسے ہی 5 سال سے لمبی ہوگی. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جو بھی جرم ہو، جتنا بھی سنجیدہ یا جتنا بھی گلیرنگ اور ڈیرنگ ہو، تو اس میں 5 سال سے زیادہ باقی کسی پروویژن میں نااہلیت نہیں ہے. جب اتنے سیریس جرم میں نہیں ہے تو دوسری طرف سمپلی یہ کہنا، کوئی آپ کو کہتا ہے میں ایک یعنی بالکل اسی طرح وہ ہمارے نام نہاد جوڈیشل جو مائنڈس تھے، میں جن کو جوڈیشل ٹھگ کہتا ہوں، وہ 5 پیارے جن کے آگے پھر 5-6 پیارے تھے تو انہوں نے اسی طرح کی احمقانہ اور بلکہ مجنونانہ کہہ لیں یہ حرکت کی کہ جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، آپ کہیں جی میری جیب میں 1000 ہے. ہم نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں جی 1000 گنتے ہیں، 1001 نکلتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ ڈس آنیسٹ ہیں جی. یا 1000 کی جگہ 9999 نکلتے ہیں، یعنی 1000 کی جگہ 999 نکلتے ہیں. 1 روپیہ کم ہے یا 1 روپیہ زیادہ ہے تو پھر بھی آپ ڈس آنیسٹ ہے. بلکہ ایک پیسے کی بھی کمی بیشی جو ہے وہ آپ کو ڈس آنیسٹ بنا سکتی ہے. اس طرح کی اپروچ ان کی تھی. بلکہ اس سے بھی اس میں جو ویلیڈیٹی ہے، اس جو میں نے آپ کو ایک تھیوریٹیکل مثال دی، اس سے بھی کم ہے. ظاہر ہے اب وہ ایک لمبی داستان ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کی محض نواز شریف کے حسد میں اور بغض میں یہ معاملہ کیا گیا تھا کہ دیکھیں آپ نے لینے تھے نا کسی سے، حالانکہ اس نے کوئی لینے نہیں تھے. دیکھیں باپ بیٹے کے درمیان بہت سارے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں جو اگر کسی ان کے درمیان باپ بیٹے کا تعلق نہ ہو تو عین ممکن ہے کہ ان کا نفاذ وہ کریں. ادروائز ان کے کنڈکٹ سے یہ شو ہو جاتا ہے کہ دے آر نو لانگر انٹرسٹڈ ان پیئنگ اینڈ ریسیونگ اینی تھنگ جی. یا یہ اس طرح کہیں کہ میں آپ سے 100 روپیہ لے لیتا ہوں، کل آپ الیکشن میں نامینیشنز فائل جمع کراتے ہیں اور وہاں پر اپنے ڈکلیئر کرتے ہیں ساتھ سے یہ کار، یہ بنگلہ، یہ اپنا زمین ہے، یہ فیکٹری ہے، یہ کیش ہے، یہ بینک بیلنس ہے، آپ لسٹ پوری بنا دیتے. اب آپ کو پتہ ہے یار اس نے 100 روپیہ لیا تھا تو یہ کون سی میٹیریل چیز ہے جس کو کوئی یاد رکھے یا واپس کرے یا لے یا دے. تو میں اچانک پہنچ جاتا ہوں کہ جناب یہ ڈس آنیسٹ ہے کیونکہ میں نے اس کا 100 روپیہ دینا تھا، یہاں دیکھ لیں اثاثوں میں اس نے نہیں لکھا، اور میں گواہان پیش کر دیتا ہوں کہ واقعی اس نے 100 روپیہ سے لیا تھا ادھار تو لہذا وہ ڈس آنیسٹ ہو جائے گا. تو بہرحال اس قسم کی جو شیطانانہ یا مجنونانہ حرکت تھی ان جوڈیشل ٹھگس نے کی، جس کے جو نمایاں سٹارز تھے وہ کھوسا اور پیچھے ظاہر ہے ثاقب نثار بھی، اور اس کے بعد بھی ثاقب نثار بھی. تو کھوسا، گلزار شیخ، اعجاز، بلکہ 2 اعجاز، یعنی یہ حضرات تھے. اور اسی لائن پر بالآخر باقی حضرات بھی چلے اور بندیال کے زوال تک یہ کام کرتے رہے. تو بہرحال وہ ایک تو بڑی ہی یعنی ایک نیگلیجیبل یا بڑی ہی ایک معمولی سی چیز تھی جس کو انہوں نے بتنگڑ بنا کے لوگوں کو دھوکہ دیا اور فراڈ کیا. لہٰذا ایک تو قانونی نقطہ یہ اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی ایک تو کمپیریزن ہے کہ اس سے سیریس کرائم میں ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کی ہے. یہ بہت ہی معمولی نوعیت کا معاملہ ہے اور کرائم بھی نہیں ہے ایسا، تو لہٰذا اس میں ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی 5 سال کے لیے، ایٹ لیسٹ 5 سال سے زیادہ یا لائف لانگ نہیں بنتی. دوسرا یہ ہے کہ اتنا ٹریویل ایشو، اتنا مائنر ایشو ہے، اتنا نیگلیجیبل ہے کہ کوئی سین پرسن اس کو اہمیت نہیں دیتا. اور تیسری بات یہ ہے، اب اگر دونوں یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے اور لیجسلیٹر کے ایکٹ جو کہ اب قانون ہے اس کے تحت اس کا کمپیریزن کریں. پہلے تو یہ ہے کہ یہ خود سپریم کورٹ مانتی ہے کہ سپریم کورٹ نیا قانون نہیں بنا سکتی اور آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی. دوسری طرف یہ ایک ڈکلیئرڈ بات ہے، ویری ویل ایکسیپٹڈ ہے، یونیورسل یعنی ریکگنائزڈ ہے
یونیورسلی کہ پارلیمنٹ کا تو پرائمری کام ہی قانون سازی ہے. ان کا کام قانون سازی کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ سیکنڈری نیچر کا ہے. پارلیمنٹ کا بنیادی کام یعنی اسے کہتے ہی مقننہ ہے. تو پارلیمانی نظام میں اس کی سب سے پرائمری ڈیوٹی جو ہے وہ یہ ہے. ظاہر ہے اس کا اگر یہ کام ہے تو وہ میننگ فل کام ہوگا نا. قانون بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے اس کی اہمیت نہیں ہے. قانون بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دس وڈ بی دی لا آف دی لینڈ. اب ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں آئین سازی کی اور قانون سازی کا اختیار نہیں ہے. دوسری طرف قانون سازی کا پرائمری اختیار رکھنے والوں نے ایک ڈیو پروسیس سے قانون بنایا. تو پریویل کون کرے گا؟ ظاہر ہے عاقلانہ بات تو ہی ہے پھر پارلیمنٹ کا قانون پریویل کرنا چاہیے. اور اس سے یعنی چوتھی بات جو بھی سیریس کی بنتے ہیں آپ وہ ذہن میں رکھ لیں. اس سے نیکسٹ بات یہ ہے کہ کرونالوجی اگر دیکھیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے تھا اور بعد میں قانون بنا ہے. گویا لیجسلیٹرز نے اس چیز کو سامنے رکھا ہے. تو اگر اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایٹ پار ود لا بھی سمجھا جائے اور ان ایبسینس آف کنٹریری لا اس کو بہرحال قانونی ہی درجہ یا ایک جوڈیشل پریسیڈنٹس کا حاصل ہوتا ہے. تو اگر اس سین میں دیکھیں تو ایسے ہی ہے جیسے پہلے ایک قانون تھا بعد میں اس کو امینڈ کر لیا گیا. تو پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد لیجسلیٹر نے اپنا اختیار استعمال کیا تو اس کو واضح کر دیا. لہٰذا کرونالوجیکلی کیونکہ لیٹسٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا قانون ہے تو اسے پریویل کرنا چاہیے. ایک فطری بات ہے. اور پھر اس سے آگے یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہے کہ ہم قانون کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور قانون کو انٹرپریٹ کرنے کا مطلب بائی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں ابہام موجود ہو. اب ابہام تو پارلیمنٹ نے دور کر دیا, اب اس میں ابہام تو رہا ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک بڑی ڈراسٹک سٹیپ کہ یعنی ایک جج, دو جج, چار جج بہ کے یعنی ٹیکنیکلی سپیکنگ تو ایون ایک جج بھی بہ کے فیصلہ کر سکتا ہے نا. تو ایک 24 کروڑ لوگوں کے ملک میں سے الیکٹڈ لوگوں کا جو پراپر فورم ہے جو اسٹیٹ کا دراصل گویا الریاست ہے یعنی پارلیمنٹ ہے, تو اس کو اوور رول اگر 1, 2, 4 بیٹھ کر دیتے ہیں تو یہ بہرحال ان ڈیموکریٹک ہے اور کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ یہ ایک ہالو اور سمجھ لیں کہ کنٹراڈکٹری ہے کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کے خلاف اور ڈیموکریٹک جو نارم ہیں ان کے خلاف. لہٰذا اس حوالے سے یعنی اگر قانون اور آئین کو سامنے رکھیں, اس کے پریسیڈنٹس کو سامنے رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک اور تھیوریٹیکل بات یہ ہے کہ اگر آج کسی نے تنخواہ نہیں لی اور تنخواہ یعنی اس کی ٹوٹل ویلتھ کے مقابلے میں نیگلیجیبل ہے تو اس کا مطلب کوئی موٹیو نہیں ہے. یا تو آپ موٹیو اسائن کریں کہ یہ اس نے ڈکلیئر اس لیے نہیں کی کہ اسے یہ فائدہ ہونا تھا, حالانکہ ایسے کوئی بات نہیں ہے. یعنی اس میں کوئی موٹیو بھی آپ نہیں, اور جب موٹیو موجود ہی نہیں ہے تو اس میں کرمنالٹی تو آتی نہیں ہے, اور کرمنالٹی نہ ہو تو ڈس آنیسٹی نہیں بنتی. یعنی ڈس آنیسٹی جو ہے الٹیمیٹلی کسی موٹیو بیسڈ ہوتی ہے, ویسے نہیں ہوتی. تو یہ یعنی اس میں بہت سارے اور بھی قانونی حکم جو ہیں وہ بتائے جا سکتے ہیں, ظاہر ہے لمبی کہانی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی یہ جو ججز ہیں جو 7 رکنی بینچ ہے جس میں قاضی فیضی سے سب سربراہ ہیں, تو ان کا جو ایک امیج ہے جو ان کے جوڈیشل پریسیڈنٹس ان کی طرف سے سیٹ ہوئی ہیں یا اوبائٹر ڈکٹم جسے کہتے ہیں, انہوں نے جو آبزرویشن دیا, آج کل ہم لفظ جو استعمال کرتے ہیں مختلف عدالتی جو کیسز ہیں ان میں سماعتوں کے دوران, تو اس میں ان کا مائنڈ جو ہے وہ کیا کہتا ہے. قاضی فائزہ کا نقطہ نظر بڑا یہ ہے, واضح ہے. ایک تو بائی دی بک آف دی کانسٹیٹیوشن اور لا, دوسرا یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی یا پارلیمنٹ کا حق اختیار, حق قانون سازی جو ہے اس کو بڑا ابنڈنٹلی, کلیئرلی اور ان ایمبیگیوسلی مانتے ہیں. متعدد جوڈیشل فورمز پر بھی اور ادروائز بھی کسی بالکل فنکشن میں کوئی لیگل فنکشن ہے تو اس میں اگر انہیں بولنے کا موقع ملا ہے تو انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا. لہذا قاضی فائز تو یقیناً پارلیمنٹ کی قانون سازی کی طرف جائیں گے. اور پھر اس میں فیئر پلے نہیں ہے,
یعنی جیسے بہت ساری اور باتیں کی ہیں کہ اس میں ایکویٹی اور پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے خلاف معاملہ ہے. تو ظاہر اس والے سے بھی قاضی فیض عیسیٰ کا انداز بڑا کلیئر ہے. اور پھر جسٹس منصور علی شاہ، ان کا کم و بیش اسی طرح کا ان کا بھی مائنڈ سیٹ ہے. یا افریدی ہیں، وہ بعض ایسے معاملات ہیں جن میں وہ اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بڑے فری اسپرٹڈ آدمی ہیں اور بائی دی کانسٹیٹیوشن ان کا رجحان ہے. تو اس حوالے سے وہ بھی جو بھی بائی دی کانسٹیٹیوشن یا بائی لا کی طرف رجحان رکھے گا جج، وہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کو بھرپور ویٹیج دے گا. اور پھر یہ ہے کہ ابھی جو اس کا تفصیلی فیصلہ بھی آیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا 2023 کا، جس میں وہ 3 رکنی کمیٹی وغیرہ کا سلسلہ ہے، بینچ کی کانسٹیٹیوشن وغیرہ یا سو موٹو وغیرہ وغیرہ یا ریویو یا اپیل کا جس میں معاملات ہیں. تو اس میں بھی ججز نے موسٹلی جو ان میں شامل ہیں، انہوں نے اس بات کو برملا ایکسیپٹ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنے کی قانون سازی کا بھی اختیار ہے. تو یہ تو اس سے فار لیسر ہے، یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو امپیکٹ ہے اس کے مقابلے میں یہ جو قانون سازی ہے لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشن کو 5 سال تک محدود کرنا، اس کی یعنی وزن کم ہے، یعنی یہ لیسر لیول کا ہے. اگر وہ اس سے بڑے قانون کو یعنی اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرتے، اس میں پارلیمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں، تو اس میں نہ جانے کا کوئی جواز نہیں ہے. اس طرح جسٹس امین الدین خان ہے، ان کا بھی کم و بیش یعنی یہی رجحان ہے کہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون جو ہے اس کو ویٹیج دینا چاہیے. جمال مندوخیل بھی اسی طرح کے ہیں. محمد علی مظہر ہیں جو ڈسینشن کر سکتے ہیں، ان کا اگر انداز دیکھا جائے یا ان کے ایسوسیشنز یا گروپنگ جو ہے سپریم کورٹ میں، وہ کہتے ہیں اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، کہ صحبت جو ہے اس سے لوگوں کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ رجحانات کیا ہیں. تو محمد علی مظہر ایک ایسی شخصیت ہیں، اگر کسی ایک نے اختلاف کیا تو یہ ہوں گے. اور پھر جسٹس مسرت ہلالی جو ریلیٹیولی نیولی اپوائنٹڈ ہیں خاتون جج سپریم کورٹ میں، تو ان کا بھی رجحان جو ہے وہ کم و بیش اسی طرح کا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ 7 جج جو ہیں، اس میں ورسٹ ڈیسیژن آئے تو 5-2 کا آئے گا، یعنی اس قانون کے حق میں 5 سال تک لمٹ کرنے کے حق میں 5 ہوں گے، اور 2 اختلاف کریں گے جن میں محمد علی مظہر اور مسرت ہلالی ہو سکتی ہیں. ورنہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ 6-1 کا آئے گا. محمد علی مظہر نوٹ آف ڈسینٹ لکھیں گے اور باقی 6 جو ہیں یہ ایک طرف ہوں گے، اور وہ 5 سال کے حق میں فیصلہ آئے گا. بلکہ یہ بھی گمان موجود ہے کہ یہ 7 کا متفقہ فیصلہ آ جائے جی. تو پھر دیکھیں کہ وہ جنہوں نے وہ شیطانی پیش بندیاں کی تھیں کسی بغض اناد میں، کسی کینے میں، وہ کہتے ہیں نا کوئلوں پر لوٹ رہے ہوں گے یا لوٹ جائیں گے. تو بہرحال یہ ہے جی. اور یہ ایک کجی ہے پاکستان کے الیکٹورل اور کانسٹیٹیوشنل لیگل جو سسٹم ہے اس میں، اور اس سے گویا ایک دفعہ ملک کو ڈی ریل کیا گیا ہے اس اسٹریٹجم سے، اس فراڈ سے. تو اگر یہ سوراخ بند ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے جناب. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.